بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں 7 حروف کی مختلف ترکیبی صورتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج ہم دوسرے حروف کی ترکیبی صورتوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے جیم، چ، ہ، یہ 4 حروف ہیں جو ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ ترکیب لاحق میں استعمال ہوں گے تو ان کی مختصر جو شکل ہے یعنی کہ آدھی شکل ہے وہ کچھ یوں ہوگی، جیسے خاتم، حالو وغیرہ۔ اگر یہ ترکیب طرفین میں استعمال ہوں گے تو ان کی شکل یہی رہے گی، لیکن کچھ یوں ہوگی، وغیرہ۔ طرفین میں اور ترکیب لاحق میں ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شوشہ تھوڑا آگے ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا۔ ترکیب سابق میں یہ حروف جو ہیں وہ پورے لکھے جاتے ہیں، جیسے بچ، نچ اور رنج وغیرہ۔ ترکیب سابق میں پورے حروف لکھے جاتے ہیں۔ ترکیب طرفین میں بھی ان کی آدھی شکل استعمال ہوگی۔ ترکیب لاحق میں بھی ان کی آدھی شکل جو ہے مختصر صورت جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ ترکیب لاحق میں اس کی مختصر شکل یوں ہوگی، ترکیب طرفین میں یوں اور ترکیب سابق میں یوں۔ لاحق میں اس کی مختصر شکل طرفین میں بھی مختصر شکل ہوگی اور ترکیب سابق میں یہ مکمل لکھے جائیں گے۔ یہ تینوں حروف ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، دال، ڈال اور زال۔ یہ صرف ترکیب سابق کو ہی قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں جب یہ ترکیب سابق کو قبول کریں گے تو ان میں ذرا سی تبدیلی ہوگی کہ ان کا مڑا ہوا سر جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، جیسے زد۔ اب دال کو ایسے یوں ٹیڑھا لکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے، ترکیب کی صورت میں لکھیں گے تو ان کا جو مڑا ہوا سر ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، جیسے عذر وغیرہ۔ بس اس میں یہی تبدیلی ہوتی ہے ترکیب میں، باقی یہ ترکیب لاحق کو قبول نہیں کرتا، یہ صرف ترکیب سابق کو ہی قبول کرتے ہیں۔ یہاں ترکیب ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کہ پہلے سبق میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ 4 حروف بھی ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ترکیب سابق کو ہی قبول کرتے ہیں، ترکیب لاحق کو قبول نہیں کرتے۔ ان کو جب ترکیبی صورت میں لکھا جائے گا تو یوں ہی لکھا جائے گا، لیکن دال اور رے کی ترکیب میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، تھوڑا مختلف ہے۔ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یوں لکھا جائے گا جیسے رے لکھی جاتی ہے، رے سیدھی لکھی جاتی ہے۔ جب ہم ملا کے لکھتے ہیں تو دال جو ہے وہ رے کی طرح ہوگی، یعنی کہ جو دال جو ہے وہ مڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، لیکن رے اور دال، یہ دال ہے اور یہ رے ہے۔ جب ہم ملا کے لکھیں گے، ترکیب کی صورت میں لکھیں گے ان کو، تو یہ دال جو ہے وہ رے کی طرح آئے گی اور رے جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہوگی، جیسے جڑ، یعنی کہ ہم پچھلے جو حرف ہے اس کا جو جوڑ ہے وہ اس کے ساتھ، سر جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن ہم اس کو اوپر نہیں کریں گے رے کی طرح۔ اگر ہم اس کو اوپر کریں گے تو یہ دال بن جائے گا، جیسے یہ ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے۔ باقی یہ 4 حروف بھی جو ہیں وہ ترکیب سابق کو ہی قبول کرتے ہیں، ترکیب لاحق کو قبول نہیں کرتے۔
اب سین، شین، صاد اور ذال ترکیب سابق کی صورت میں ان کا صرف پہلا جز جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ سین کی ہو گئی، اگر اس کے ہم پر 3 نقطے لگا دیں تو شین بن جائے گی۔ اسی طرح یہ ان کا جو پہلا جز ہے وہ ہی لکھا جاتا ہے۔ طرفین میں بھی ان کی صورت یہی رہتی ہے اور لاحق میں یہ پورا لکھا جاتا ہے۔ لاحق میں اس کو یوں پورا لکھیں گے اور سابق میں اور طرفین میں یوں ہی لکھا جائے گا، جیسے نصف ہو گیا، جیسے نصف ہو گیا۔ اب اگر دو سین یا شین کو اکٹھا لکھا جائے تو اس کی پہلے یوں کشک اور دوسرے کے جو ہے وہ ہم چوشے جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ پہلے کو ہم سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر دو سین یا شین دو اکٹھے لکھے جائیں تو ان کو یوں لکھا جائے گا، جیسے شش ماہی ہم لکھتے ہیں تو ایسے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ ترکیب لاحق میں ان کی متصل شکل لکھی جائے گی، ترکیب طرفین میں بھی ان کی متصل شکل لکھی جائے گی اور ترکیب سابق میں ان کو مکمل لکھا جائے گا۔ یہ دونوں حروف ہر صورت میں اسی طرح ہی لکھے جاتے ہیں۔ ان کو یوں ہی لکھا جائے گا، ترکیب سابق، لاحق، طرفین میں جس طرح بھی آئیں گے یہ اسی طرح ہی لکھے جائیں گے۔ ان دو حروف کا سر جو ہے وہ ترکیب سابق اور ترکیب طرفین میں بند رہے گا، جبکہ ترکیب لاحق میں ان کا سر جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ ترکیب لاحق میں ان کا سر، ان کی آدھی شکل کچھ یوں ہوگی، یعنی کہ ان کا سر جو کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو ترکیب طرفین یا لاحق میں لکھیں گے تو اس کو یوں لکھیں گے، جس کا سر جو ہے یا جیسے تعجب، یا اس کو تمیز وغیرہ، یعنی کہ ترکیب لاحق میں اس کا سر جو ہے وہ اس کی آدھی شکل کچھ یوں ہوگی، سر جو ہے اس کا کھلا ہوگا، اور ترکیب طرفین میں اور ترکیب سابق میں اس کا سر جو ہے وہ بند ہوگا۔ اب یہاں پہ بہت سے طالب علم جو ہیں وہ جو سیکھ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہے اور جو عین ہے اس میں فرق کو واضح جب ترکیب میں لکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ عین کی جگہ ہے لکھ دیتے ہیں اور ہے کی جگہ عین لکھ دیتے ہیں۔ تو ہے کی جو طرفین کی صورت جو ہے وہ پہلے بتائی جا چکی ہے۔ اب ہے جو جب آخر میں آئے گا تو کچھ یوں آئے گا، یہ اس کی یہ ہوگی صورت، یعنی کہ یہ یا یہ کہہ لیں اس کی صورت ہوگی۔ اور جب عین یا غین آخر میں آئیں گے تو اس کی شکل اوپر سے یہ اس کی شکل یوں ہوگی۔ تو اس میں فرق، ان دونوں میں فرق جو ہے وہ واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو یوں لکھیں گے اور اس کو یوں لکھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلے سبق کے لیے آپ انتظار کریں۔ خدا حافظ۔